ناظرین اکرام، تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں کچھ مغرور گروہ ایسے بھی رہے ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات اور عالمی و ملکی قوانین کی دھجیاں اڑا کر کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کر کے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہے ہیں، جبکہ بالخصوص مسلمان تو ہر دور میں ہی ایسے لوگوں کا ٹارگٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی کو طرح طرح کے طریقوں سے تنگ کرنا ان کا معمول رہا ہے۔ لہٰذا کچھ ایسا ہی معاملہ چین میں رہنے والے ان مسلمان بھائیوں کا بھی ہے جنہوں نے ماضی میں احکام شریعت کو چینی حکومت کی ناجائز پابندیوں کے باعث چھوڑنا پڑا۔ جی ہاں دوستو، کچھ عرصہ قبل چینی پولیس اپنے حکمرانوں کے حکم پر مظلوم اور بے بس ایویگور مسلمان خواتینوں کے چہروں سے نقاب اسلحہ کی نوک پر اتار رہے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمان خواتین کے نقاب کرنے پر پابندی عائد ہو چکی تھی۔ لہٰذا جو بھی اس پابندی کو توڑ کر احکام شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تو اسے زبردستی نقاب اتارنے پر مجبور کیا جاتا، جبکہ قوانین کے مطابق پورے جسم کے پردے بشمول چہرے کا نقاب کرنے والوں کو عوامی مقامات جیسا کہ اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا اور ان کے بارے میں پولیس کو مطلع کرنے کا حکم دیا گیا۔ خواتین حضرات، یاد رہے کہ چائنا میں موجود ایویگور دراصل مسلمان اور نسلاً ترک ہیں، جو کہ ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے خود کو وسطی ایشیائی ممالک کے قریب سمجھتے ہیں۔ دوستو، تاریخ دانوں کے مطابق 20ویں صدی کے اوائل میں کچھ عرصے کے لیے اوغر آبادی نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن 1949 میں یہ علاقہ باقاعدہ طور پر کمیونسٹ چین کے مکمل کنٹرول میں لایا گیا، جس کے بعد وہاں موجود مسلمانوں کا کہنا تھا کہ چین نے وقت کے ساتھ اوغر قوم کی مذہبی، تجارتی اور ثقافتی آزادی سلب کر لی ہے، جبکہ چین کے پاس 1 کروڑ سے زائد ایویگور مسلمان شہریوں کو کیمپوں میں رکھ کر بدترین تشدد کرنے، جبری طور پر مذہب تبدیل کروانے، بچوں کو والدین سے علیحدہ کرنے، ثقافتی نسل کشی کرنے، زندہ حالت میں جسموں سے گردے، دل، جگر، پھیپھڑے، آنکھوں کے پردے اور ان کی جلد کو نکال کر صنعتی پیمانے پر فروخت کرنے کا جواز موجود ہے۔ لہٰذا ایویگور مسلمانوں کی طرف سے بعد ازاں ان مظالم کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر حال ہی میں چند مہینے پہلے چینی حکام نے ایویگور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے ترکش نژاد جرمن فٹ بالر مسعود اوزل پر چین میں داخل ہونے پر سفری پابندی لگا دی، جبکہ اس سے قبل چین ایویگوروں کو پاسپورٹ جاری کرنے پر پابندی عائد کرنے جیسے اقدامات اٹھا چکا ہے، اور مزید یہ کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ان پر روزے رکھنے پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ سامعین گرامی، یہ وہ تمام پابندیاں ہیں جسے چینی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا۔ لیکن دوستو، تاریخ سے واقفیت رکھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر مسلمانوں کے رب کی پکڑ کس قدر شدید ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورت بروج کی آیت نمبر 12 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے: اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اب دوستو، اگرچہ بدیر ہی صحیح، لیکن چین میں ہونے والی حالیہ سرگرمیاں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسی ایویگور مسلمانوں پر ناجائز پابندی کی پاداش میں اب چین کا یہ حال ہو چکا ہے کہ پورا چین کرونا وائرس نامی ایک چھوٹی سی مخلوق سے لڑ رہا ہے، اور جنہوں نے مسلمان خواتین کے چہروں سے نقاب اتروائے وہ آج خود نقاب پہنے ہوئے ہیں، یعنی نقاب یا حجاب نہ صحیح ماسک ہی پہنے ہوئے ہیں۔ اور دوستو، جس ملک نے مسلمان فٹ بالر پر چین آنے پر پابندی عائد کی تھی، اب اسی عذاب کی وجہ سے پوری دنیا چینی شہریوں پر سفری پابندی کا سوچ رہی ہے، یہاں تک کہ کچھ ممالک تو چینی شہریوں کو اپنے ممالک سے نکالنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے بے بس مظلوموں کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فریاد بغیر کسی پردے کے سنتا ہے، اور ایسوں کے بارے میں ہی ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو رسوا کرے، ایسی جگہ کہ جہاں اس کی عزت و حرمت لوٹی جا رہی ہو اور اس کی آبرو کم کی جا رہی ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے موقع پر رسوا فرمائیں گے جہاں وہ اس کی مدد چاہتا ہوگا۔ اور کوئی آدمی ایسا نہیں جو کسی مسلمان کی مدد کرے ایسی جگہ جہاں اس کی عزت کم کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو لوٹی جا رہی ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایسے مقام پر مدد فرمائیں گے جہاں وہ اللہ کی مدد چاہتا ہوگا۔ اسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، کومنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔